اجوف کا یہ والا قاعدہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، یقیناً پڑھ چکے ہوں گے اور آپ کو یہ آتا بھی ہوگا، لیکن آج مجھ سے آپ پڑھیں۔ ایک اسٹیٹمنٹ یہ لکھی ہوئی آتی ہے کتابوں میں کہ واو متحرک ما قبل مفتوح ہو تو واو کو الف سے بدلنا واجب ہے۔ بہت مشکل بات لکھی ہوئی ہے یہ بہت آسان بات۔ اس کو دوسرے انداز میں یہاں پر دیکھیے، اس کو یوں لکھیں کہ اگر کسی صیغے میں عین کلمے کی جگہ پر واو آ جائے، عین کلمہ یہ بہت ضروری بات ہے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اجوف کی۔ ہفت اقسام میں آپ نے پڑھا تھا کہ اجوف اس صیغے کو کہیں گے کہ جس کے عین کلمے میں یا تو واو ہوتا ہے یا پھر یا ہوتا ہے۔ البتہ جو اس وقت ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق واو سے ہے، تو یوں کہہ لیں کہ یہ اجوف واوی ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر والی بات کو میں آسان انداز میں لکھ کر بتا رہا ہوں کہ اگر کسی صیغے میں عین کلمے کی جگہ پر واو آ جائے اور وہ واو متحرک ہو، اب اس کی کوالٹی وہ یہ ہے کہ وہ واو متحرک ہے۔ دوسری بات، وہ واو جو ہے نا اس سے پہلے والے حرف پر فتح ہو، زبر، تو اس واو کو الف سے بدلنا واجب ہے۔ کیسے؟ جیسے مثال کے طور پہ یہ ایک صیغہ آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے، یہ والے واو کی ہم کر رہے ہیں بات۔ یہ واو اگر حروف اصلیہ نکالے جائیں تو قاف، واو اور لام اس کے حروف اصلیہ بنتے ہیں۔ باب نصرہ سے یہ ہے قابلہ، نصرہ قابلہ، تو عین کلمے کی جگہ پر یہ جو واو آیا ہے اس کی وجہ سے یہ اجوف ہے اور اجوف واوی ہے، ٹھیک ہے۔ اس واو کو ذرا اینالائز کریں کہ یہ واو کس صورت میں لکھا ہوا ہے۔ یہ واو متحرک ہے، بالکل، اس واو پہ زبر ہے، اس کا مطلب ہے یہ متحرک ہے۔ دو باتیں ہماری پوری ہو گئیں، یہ واو عین کلمے کی جگہ پر آیا ہے، پہلی بات، اور جو دوسری بات ہے یہ واو متحرک ہے۔ تین باتیں ہمیں پوری کرنی ہے۔ تیسری بات کیا ہے؟ وہ تیسری بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ اگر واو سے پہلے والے حرف پر فتح ہو، واو سے پہلے کون سا حرف ہے؟ یہ ہے قاف، قاف پر فتح ہے، یہ ہے فتح۔ جب یہ تین باتیں پوری ہو جائیں گی تو اجوف کا سب سے پہلا قاعدہ جو اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں وہ لگے گا، اور قاعدہ ہم سے تقاضا کیا کرے گا؟ اس واو کو الف سے بدلنا واجب ہے، ضروری ہے۔ یہ لیں، یہ والا واو تھا تو اس والے واو کو الف سے بدل دیا، بس اتنا سا تھا یہ قوالا، ہو گیا یہ قالا۔ اچھا، کتاب میں پڑھنے سے کیوں سمجھ میں نہیں آتا بعض دفعہ؟ دھیان دیں، دیکھیں، اس والی اسٹیٹمنٹ سے میچ کریں اس کو۔ پہلی بات لکھیے واو متحرک، کیا یہ واو متحرک نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ ما قبل مفتوح، ما قبل سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اس واو سے جو قبل، جسٹ بیفور دس واو، وہ ہے مفتوح۔ یہ لیں، دو باتیں پوری ہو گئیں، اور اجوف والی بات تو ہے ہی پوری، تین باتیں پوری ہو گئیں۔ تو اب اس واو کو الف سے بدلنا واجب ہو گیا تھا۔ آپ چاہے اس قاعدے کو اپلائی کیجئے، چاہے آپ اس قاعدے کو اپلائی کریں، دونوں صورتوں میں ہمارے پاس قوالا سے قالا ہی بنے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اچھا، یہ تو ہے صیغہ واحد مذکر غائب، قوالا سے قالا، تو اس کی پوری 14 صیغوں کی گردان پہ بھی تو کچھ اثر انداز ہوگا، وہ گردان ہم اب دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ آپ کے پاس حروف اصلیہ قاف، واو اور لام باب نصرہ سے ہے، ابھی بتایا تھا قوالا سے بنتا ہے قالا، تو پھر قوالا، قالا، قولو، قولو، قولت، قالت، قولتا، قالتا، یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جب بات ہوئی صیغہ جمع مؤنث غائب کی تو ہوا قولنا سے اسی واو کو جب الف میں تبدیل کیا اس طرح تو بن گیا قالنا، یہ گڑبڑ ہو گئی بس۔ یعنی شروع کے جو 5 صیغے تھے
یہاں تک تو ہمارا قاعدہ بالکل درست چل رہا تھا. اس کے بعد جیسے ہی ہم چھٹے سیغے پر آئے تو ہمیں یہ پتا چلا کہ جب ہم نے واو کو الف سے بدلا ہے تو ایک خرابی پیدا ہو گئی ہے سیغے میں. وہ خرابی کیا پیدا ہوئی ہے؟ وہ خرابی یہ پیدا ہوئی ہے کہ یہ الف آیا، اور آپ کو پتا ہے الف جو ہوتا ہے نا وہ ساکن ہوتا ہے، اور الف کے بعد جو آ رہا ہے وہ لام، یہ بھی ساکن ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک سیغے کے اندر دو ساکن اکٹھے جمع ہو گئے یہ قاعدہ لگانے کی وجہ سے. ساکن، اس کا تسنیہ کیا ہوتا ہے؟ ساکنین. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں صرف کی زبان میں کہ یہ اجتماع ساکنین ہو گیا ہے، دو ساکنوں کا اجتماع ہو گیا ہے، اکٹھے ہو گئے، اجتماع ساکنین. اور اجتماع ساکنین یہ غلط ہوتا ہے. جب کبھی بھی اجتماع ساکنین ہو جائے تو پھر ایک اور قاعدہ لگ جاتا ہے، اور وہ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ حروف علت کو بھی آپ گرا دیں. ٹھیک ہے، یہاں تک کی جو پوری 14 سیغوں کی گردان ہے اس کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے، اور وہ والا قاعدہ جس میں ہم اجتماع ساکنین سے ڈیل کریں گے وہ اس کے اگلے اسٹیپ میں ہم دیکھتے ہیں.